بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس بار میری ڈیوٹی اس خطرناک جنگل میں لگی تھی جہاں آس پاس ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ کبھی بھی سرحد کے اس پار سے آ سکتی تھی۔ مجھے ابھی یہاں ڈیوٹی دیتے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے، لیکن ہر رات کو میری ماں فون کر کے میری حفاظت کی دعا کرتی اور ساتھ ہی کہتی، بیٹا احتیاط سے ڈیوٹی دینا، آج کل ویسے ہی حالات بہت خراب ہیں۔ میں ان کی فکر مندی پر دل ہی دل میں مسکرا دیتا۔ کبھی کبھی مذاق میں ماں سے کہتا کہ شہید ہونے کے لیے تو میں نے آرمی کا انتخاب کیا ہے، پھر آپ اتنا کیوں ڈرتی ہیں؟ لیکن میری اس بات پر وہ لاحول پڑتی اور کہتی، ہرگز نہیں، تم میرے فرما بردار اور لاڈلے بیٹے ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھری جوانی میں مجھ سے جدا ہو جائے۔ مجھے ان کی فکر تھی، ان کی محبت کا اندازہ تھا، لیکن وطن پر جان قربان کرنے کے لیے میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرتا، چاہے پھر وہ سرحد ہو یا پھر کوئی خطرناک علاقہ جہاں پر کسی بھی وقت گولی آ کر میرا سینہ چیر سکتی تھی۔ ہمارا کیپٹن بھی ساتھ ہی ہوتا تھا۔ آج اس نے میری ڈیوٹی اس جگہ پر لگائی تھی جو جنگل سے منسلک علاقہ تھا۔ جنگل کے قریب ہی ایک سڑک تھی، اس سڑک سے اکثر مال بردار گاڑیاں گزرتی تھیں جن میں اسلحہ اور بارود بھی ہوتا تھا، اور دوسرا کئی قیمتی سامان بھی۔ انہی کی حفاظت کے لیے ہمیں جنگل کے اس پار درختوں کے پیچھے رکھوالی کے لیے بیٹھنا پڑتا تھا۔ بندوق تانے چوکنا ہو کر میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ رات کا آدھا پہر تو گزر چکا تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، 1 بجنے والا تھا۔ موسم بھی شدید سرد تھا۔ دھند کی وجہ سے دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی اس اندھیری رات میں کوئی جگر والا انسان ہی ہوگا جو گھر سے نکلے گا، وہ بھی اس خطرناک علاقے میں۔ اس شدید سردی میں میں نے اپنے دونوں ہاتھ رگڑ کر گرم کرنے کی کوشش کی تھی جب اچانک ہی مجھے قریب کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ کسی نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پوری قوت سے اپنی بندوق کا بٹ اس کے سر پر دے مارا، لیکن جیسے ہی پلٹا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو ایک نازک سی لڑکی تھی، لیکن اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ بندوق تیز لگنے کی وجہ سے وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ کہیں یہ مر تو نہیں گئی؟ تبھی میں نے اس کی سانس چیک کی۔ شکر تھا کہ سانس چل رہی تھی۔ یہ لڑکی صرف بے ہوش ہوئی تھی۔ نیلے رنگ کا لباس پہنے، لمبے بالوں کی موٹی چوٹی زمین پر پڑی تھی۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ پانی کی بوتل میرے پاس تھی، اسی لیے پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ پلک جھپکتے میں ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، لیکن پھر کراہنے لگی۔ شاید ماتھے پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں کچھ شرمندہ ہوا، کبھی بھی عورت ذات پر ہاتھ نہ اٹھایا تھا۔ اگر پتا ہوتا کہ میرے ساتھ یہ حرکت کرنے والی ایک لڑکی ہے تو کبھی بھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ کون ہو تم لڑکی، اور تم نے یہ حرکت کیسے کی، وہ بھی ایک فوجی جوان کے ساتھ؟ ایسا کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچا ہوتا تم نے۔ میں کڑک دار لہجے میں اسے باتیں سنانے لگا، تبھی وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ میں اس کے رونے پر حیران رہ گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، حرکت بھی خود ہی غلط کی، اور اب رو کر ایسے دکھا رہی تھی جیسے میں نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اس خطرناک علاقے میں کہاں بھٹکتی پھر رہی ہو تم؟ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں نے نرمی سے اسے کہا۔ شاید وہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی تھی۔ یہاں سے بہت فاصلے پر ایک ہوٹل تھا جہاں پر اکثر لوگ گھومنے پھرنے آتے تھے، کیونکہ یہ علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ میرا کوئی گھر نہیں، میں خود لوگوں سے چھپتی یہاں پھر رہی تھی۔ تبھی وہ روتے روتے کہنے لگی، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے کہیں چھپا دو، صرف آج کی رات کے لیے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شاید وہ اندر کی بات مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں مسلسل شک بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ شاید شک کرنا ایک فوجی کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ مجھے بھی وہ لڑکی کوئی جاسوس لگ رہی تھی۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور میرا کیمپ تھا، جہاں پر میں 2-3 گھنٹے آرام کرنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ ایسے جوان لڑکی کو اپنے ساتھ کیمپ میں رکھنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی ساتھی فوجی جوان مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتا تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتا۔ اب مجھے فکر ہو رہی تھی۔ دوسری طرف وہ لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی، جیسے اسے کسی سے شدید خطرہ ہو۔
پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ اب میں اسے اپنے کیمپ میں لے کر جا رہا تھا۔ میں اسے آرام کرنے کا کہنے لگا، لیکن وہ ایسے ہی ایک جگہ پر بیٹھی رہی، ہلی بھی نہیں تھی۔ اسے کیمپ میں محفوظ جگہ پر چھوڑ کر اب میں واپس اپنی ڈیوٹی دینے آ گیا تھا، لیکن پھر مسلسل میری سوچوں میں وہی لڑکی رہی۔ دکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس خطرناک علاقے میں اکیلی بھٹک کر وہ یہاں تک پہنچی کیسے؟ میں اس بات پر حیران تھا۔ نہ جانے زندگی میں ابھی کیا کیا رنگ آنے تھے۔ میں اس بات پر اپنے ماضی کو کھوجنے لگا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں کسی اپنے کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ میرا نام وجاہت ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ دریا میری خالہ کی بیٹی تھی، لیکن میں بچپن سے اسے پسند کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ پھر ایک دفعہ اس نے مجھے کہا کہ اسے فوجی اچھے لگتے ہیں۔ تب سے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی بڑا ہو کر فوجی بنوں گا۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کرنا شروع کر دی اور پھر فوج میں جانے کے لیے کوششیں کرنے لگا۔ کئی بار امتحان دیے، ٹیسٹ پاس کیے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اب میں نے انٹر کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ دریا نے بھی میٹرک کر کے اب کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری محبت میں اضافہ ہوا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، اس کے بعد ایک بہن تھی، اس کی شادی کی تیاریاں جا رہی تھی۔ پھر میں تھا، مجھ سے چھوٹا ایک بھائی اور تھا جو ابھی میٹرک میں تھا۔ پورے خاندان کو ہماری پسند کے بارے میں پتا تھا، لیکن میرے اوپر قیامت گزر گئی جب خالہ نے اپنے جیٹھ کے بیٹے سے دریا کی منگنی کر دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ میں اور دریا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، خالہ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی امی کو خالہ کے پاس بھیجا تھا، لیکن انہوں نے آ کر مجھے جو بات بتائی اسے سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ جب وہ کہنے لگی کہ اس کا تایا زاد کزن ایک فوجی آفیسر ہے، اسی لیے دریا نے اس کا انتخاب کیا، جبکہ تمہارا تو ابھی روزگار بھی نہیں لگا، تو میں امی سے کہنے لگا کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں، کامیابی بھی اللہ دے دے گا، لیکن دریا کو اتنی جلدی کیا تھی شادی کی؟ مجھے یہ سمجھ نہ آیا اور میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا، لیکن میں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور پھر بالآخر 3 سال بعد مجھے اپنی کوششوں کا پھل ملا جب میرا کامیاب کیڈٹس کی لسٹ میں نام آیا۔ میں فوج کے لیے منتخب ہو چکا تھا۔ پھر میں نے پلٹ کر اپنی زندگی کی طرف نہیں دیکھا۔ اب مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی، حالانکہ جب بھی میں چھٹیوں میں گھر جاتا تو امی اس بات پر اصرار کرتی کہ اب تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے، تمہارے دونوں بڑے بہن بھائیوں کا گھر بس چکا ہے، لیکن میں نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ دریا کے بعد کبھی کوئی زندگی میں لڑکی اچھی نہ لگی۔ وہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی، میں کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کرتا تھا۔ اگر غلطی سے بھی کبھی میرا اور اس کا سامنا ہو جاتا تو وہ مجھ سے نظریں چرا لیتی تھی، میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب میں دل جمی سے اپنی ڈیوٹی کرتا کیونکہ میرے آفیسرز مجھ سے بہت خوش تھے، کیونکہ میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کیا کرتا تھا۔ اکثر کیپٹن مجھے کہا کرتے کہ جلد ہی تمہاری ترقی ہو جائے گی کیونکہ تمہارے جذبے سچے ہیں۔ فوج میں آنے کے لیے خالص جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ طاقت اور ہمت تمہارے اندر موجود ہے۔ ویسے تو کبھی بھی میرے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعات پیش نہیں آئے تھے، لیکن آج اس لڑکی کا یوں مجھ پر اچانک حملہ کر دینا اور پھر بے بسی سے مجھ سے التجا کرنا کہ میں اس کو کہیں چھپا دوں، حیران کن تھا۔ نہ ہی وہ کچھ بتا کر دے رہی تھی۔ صبح کے اجالے پھیلنے کو تھے۔ اب میں واپس اپنے کیمپ میں جا رہا تھا۔ جیسے ہی اندر گیا تو سر پر آسمان گر پڑا۔ وہاں تو لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو کیا وہ صبح ہونے سے پہلے ہی یہ کیمپ چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ میں حیران رہ گیا۔ پھر سونے کے لیے کپڑے چینج کرنے لگا، اپنی وردی اتار کر رکھی اور آرام دہ کپڑے پہن لیے۔ اچانک ہی میری نظر زمین پر رکھے ایک سفید کاغذ پر پڑی تھی، جیسے کسی نے تہہ کر کے اسے وہاں رکھا ہو۔ میں اٹھا کر اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ میری مدد کرنے کے لیے شکریہ۔ آج کی رات آپ نے اس کیمپ میں مجھے چھپا کر رکھا۔ آپ جیسے انسان واقعی ہی تعریف کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اس احسان کا بدلہ میں وقت پر ضرور چکاؤں گی۔ فقط ایک بھٹکی ہوئی لڑکی۔ عجیب و غریب تحریر تھی، میں اس کا مطلب نہ سمجھ پایا۔ اب میں ہر روز ہی اس خطرناک علاقے میں ڈیوٹی دے رہا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے چوڑیوں کی وہی چھن چھن مجھے ابھی ابھی سنائی دے گی،
और अचानक ही वो लड़की मेरे पीछे आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस दिन के बाद से वो मुझे कभी दिखाई ना दी। मुझे घर गए हुए 2 साल हो गए थे। हर बार माँ का फ़ोन आता तो मुझे आने पर इसरार करती, लेकिन न जाने क्यों घर जाने को मेरा दिल ही नहीं करता था। लेकिन इस बार मुझे कैप्टन ने खुद ही कहा कि वजाहत, आपको घर गए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, इसलिए इस बार छुट्टियों वाले सिपाहियों के लिस्ट में आपका नाम भी आया है। आप 2 महीने के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई थी। मैंने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया, फिर घर जाने की तैयारियां करने लगा। मैं किसी को बताना नहीं चाहता था कि मैं इस बार घर आ रहा हूँ। दरअसल मैं अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था। पूरे रास्ते मैं अपने घर वालों के रिएक्शन के बारे में सोचता रहा। फिर जैसे ही घर गया तो माँ सामने बैठी सब्जी बना रही थी। मैं अचानक ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गया था। मुझे देखकर वो रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बेटा 2 साल बाद छुट्टियों पर आया है। थोड़ी ही देर में हमारे पूरे ख़ानदान में ये खबर फैल गई थी कि वजाहत छुट्टियों पर आया है। यूं शाम तक लोग मुझसे मिलने के लिए आते रहे। यूं 2-3 दिन तो मिलने मिलाने में ही गुजर गए। फिर सारे कज़न घर में इकट्ठे हो गए। सब मिलकर प्लानिंग करने लगे कि इस बार वजाहत भाई छुट्टियों पर आए हैं तो कहीं घूमने चलते हैं। यूं फैसला हुआ कि इस बार हम गांव जाएंगे। गांव में हमारा ननियाल रहता था। वैसे तो हम सारे खानदान वाले एक ही गली में रहते थे। मेरी अम्मी और ताई आपस में बहनें थीं, तो इसीलिए हम सारे कज़नों का ननियाल भी एक था। तो उनके कहने पर मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया। हमारी नानी का गांव बहुत खूबसूरत था। सरसब्ज़ व शादाब इलाका, खूबसूरत बागात। गर्ज के ज़हनी सुकून के लिहाज से वहाँ जाना सूदमंद साबित होता। अब मैं भी अपने बाकी कज़न्स और छोटी बहन को लेकर उनके साथ गांव में आ गया था। नानी सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। मामू का भी खुशी से बुरा हाल था, क्योंकि मेरे 2 मामू भी इसी गांव में रहते थे, जो खेती बाड़ी करते और अपनी ज़मीनें संभालते थे। लेकिन न जाने क्यों इस गांव के लोग कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने 2-3 दफ़ा मामू से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कुछ बता कर ना दिया और कहने लगे, बेटा तुम लोग घूमने फिरने आए हो, एंजॉय करो, इन मामलात में ना पड़ो। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई बात तो है जो मामू समेत गांव का हर आदमी छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर अगले दिन सब ने बाग में जाने का फैसला किया था। मैं भी उनके साथ था। मामू ने मुझे एक साइड पर बुलाया और कहने लगे, वजाहत बेटा, तुम उन सब में सबसे ज़्यादा समझदार हो, इसीलिए एहतियात के तौर पर तुम्हें कह रहा हूँ कि बाग से आगे जाने की ज़रूरत नहीं। अब वो रास्ता ठीक नहीं है। वो कुछ घबरा रहे थे। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। पूछता भी रह गया कि ऐसी क्या बात है, क्या छुपा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पता कर ना दिया। अब सब मिलकर बाग की तरफ जा रहे थे। इन खेतों से आगे कच्चे का रास्ता शुरू हो जाता था। फिर सब बाग में टहलने लगे। लड़कियों को भी यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बाग के चौकीदार के पास खड़ा हो गया। उसके हाथ में बड़ा सा क्लाशनकोफ था और वो चौकन्ना होकर अपनी ड्यूटी दे रहा था, इसी तरह जिस तरह मैं भी महाजों पर अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से देता था। एक दरख्त के नीचे चारपाई बिछी थी, मैं उसके बराबर में ही बैठ गया। वो मेरी खूब आवभगत कर रहा था। बाग के करीब ही एक छोटा सा कच्चा घर था, जहाँ पर शायद वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई और मेरे लिए चाय बनाने का कहा। फिर मैं यूं ही उससे बातें करने लगा। फिर चचा खैरदीन से कहने लगा, चाचा, जब बचपन में और बहुत साल पहले मैं इस गांव में आया था तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। सब एक दूसरे से खुला हंसी मजाक करते, आना जाना लगा रहता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसी क्या बात हुई है जो यहाँ के लोग इस कदर खौफजदा नज़र आते हैं? मुझे कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। मैं हमेशा की तरह अपने दिल की बात कहने से बाज ना आया था। फिर चाचा खैरदीन कहने लगा, अरे बेटा, लोग ऐसे नहीं बदले। पिछले कई महीनों से इस गांव में बहुत अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं, इसलिए सब लोग बड़े परेशान हैं। कैसे वाक़यात चाचा? मैं संजीदा लहजे में उससे पूछ रहा था। फिर वो मेरे करीब हुआ और आहिस्तगी से कहने लगा, देखो, किसी के सामने ये जिक्र ना करना कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया है, क्योंकि तुम गांव के मेहमान हो, इसीलिए शायद तुम्हारे ख़ानदान वालों ने तुम्हें इस बात से आगाह नहीं किया। पिछले कई महीनों से आधी रात को काले लिबास में मलबूस कई नकाबपोश लोग गांव की गलियों में घूमते फिरते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही गांव वाले उनका पीछा करते हैं तो वो न जाने कैसे खुद को गायब कर लेते हैं।
آج تک انہیں کوئی پکڑ نہیں پایا۔ اس بات پر سارے گاؤں والے شدید خوفزدہ ہیں۔ سب سے بڑی خوف کی وجہ یہ ہے کہ اکثر کسی کے گھر کی بکری غائب ہو جاتی ہے تو کسی کی گائے، کسی کی مرغی نہیں ملتی۔ غرض گاؤں کے جانور بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہونے پر ہیں۔ لیکن آج تک ان چوروں کا پتہ نہیں چل سکا جو گاؤں کی گلیوں میں آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا شک ہے کہ اس کچے کے راستے پر ڈاکوؤں کا ایک بڑا گروپ آباد ہو گیا ہے جو مختلف شہروں اور گاؤں میں ڈکیتیاں کرتا ہے اور پھر چھپ کر اس جگہ پر رہ رہے ہیں، لیکن آج تک وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے۔ پولیس سے شکایت کرتے ہیں تو پولیس تو کئی دفعہ اس جگہ پر چھاپا مار چکی ہے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ تو چاچا خیردین بڑی ہی عجیب باتیں بتا رہا تھا۔ میرا خون جوش مارنے لگا۔ پہلے ہی ایسی باتوں پر میں لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ چاچا کہنے لگا، میری مانو تو آپ لوگ بھی چند دن یہاں رک کر واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اجنبی مہمان سمجھ کر وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دیں۔ فی الحال تو میں 10 دن کے لیے اس گاؤں میں آیا تھا۔ میری چھٹیاں تو 2 مہینے کی تھی، لیکن مجھے 2-3 جگہ اور بھی جانا تھا۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان چھٹیوں میں اب یہی کام کر کے جانا ہے، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ میں یہ پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ نقاب پوش لوگ کون ہیں جو آدھی رات کو گاؤں کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ بات میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اس بات کی خبر ہو گئی ہے جو نانی اور ماموں وغیرہ مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ پھر اس رات جیسے ہی سارے گھر والے سوئے، میں دبے پاؤں گھر سے باہر نکلا تھا۔ شکر تھا کہ کسی نے مجھے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب میں چھپ کر گلیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ یوں ہی چلتے پھرتے میں بہت آگے آ گیا تھا۔ اس طرف درخت اور کھیت ہی تھے۔ میں بھی ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ رات کا ہولناک سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں چمگادڑ اور جھینگروں کے بولنے کی آوازیں اس فضا کی تاریکی میں عجیب خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ابھی تک مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ ابھی میں درخت سے ٹیک لگائے کھڑا ہی تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے پائل کی چھن چھن کی آواز آئی تھی۔ میں فوراً ہی پلٹا تھا، لیکن میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں حیران پریشان سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی میں نے سامنے والے درخت کے پیچھے سے ایک سرخ آنچل کو غائب ہوتے دیکھا۔ فوراً ہی تیز قدموں سے چلتا ہوا اس طرف آیا تھا۔ وہاں کسی انسان کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تبھی قریبی جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی، جیسے وہاں سے کوئی نکل کر بھاگا ہو۔ میں نے تو فوراً ہی دیکھا تھا، لال دوپٹے والی وہ لڑکی بھاگتے ہوئے آگے جا رہی تھی، جیسے میری نظروں سے چھپنا چاہتی ہو۔ لیکن میں بھی مسلسل اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ بہت آگے آ گئی۔ کبھی کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتی تو کبھی اس کا آنچل سامنے نظر آتا۔ عجیب چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہی تھی۔ تبھی میں نے کڑک انداز میں آواز لگائی تھی، رکو لڑکی، کون ہو تم اور آدھی رات کو یہاں کھیتوں میں کیا کر رہی ہو؟ تبھی وہ پلٹی تھی۔ اس نے اپنے لال دوپٹے سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی سیاہ آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ ایسے لگا جیسے میں نے ان آنکھوں کو پہلے بھی کبھی دیکھا ہو۔ وہ میری آواز سن کر رک گئی تھی۔ اب میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ ابھی میں 2 قدم آگے ہی آیا تھا، اچانک اس نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ میں سنبھل نہ پایا اور نیچے گر گیا، لیکن وہ لڑکی اچانک غائب ہو گئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا؟ میں تو ابھی یہ بات اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ یہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ پھر کافی دیر تک میں وہاں انتظار کرتا رہا کہ وہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوگی، لیکن اس کی کوئی آہٹ، کوئی آواز سنائی نہ دی۔ کافی رات بیت گئی تھی۔ اب میں واپس گھر آ گیا۔ یوں تو میں پورا دن ہی گاؤں کے لوگوں سے باتیں کرتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں میری نظریں اسی لڑکی کو کھوجنے میں مصروف تھیں۔ میں ہر آتی جاتی لڑکی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یہ لڑکی وہی ہے جو مجھے کل رات کو ملی تھی۔ میں اس کی شکل تو نہیں دیکھ پایا تھا، اسی لیے اس کی کوئی پہچان بھی نہیں تھی، لیکن نہ جانے اس کی کالی آنکھوں میں ایسی کیا کشش تھی جس نے مجھے گھائل کر دیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے دریہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی لڑکی کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ پھر جیسے ہی دوسری رات ہوئی، میرا دل فوراً ہی وہاں جانے کو مچلنے لگا، حالانکہ میں اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماموں کو یہ بات معلوم ہو کہ میں روزانہ رات کو کھیتوں کی طرف چلا جاتا ہوں،
کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ آج کل گاؤں کے حالات اچھے نہیں۔ چور ڈکیت سردیوں کے موسم میں بہت الرٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ اکثر گہری نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھروں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ لیکن میں خود کے اندر بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ پھر آخر کار دماغ ہار گیا اور دل جیت گیا۔ اپنے دل کی بات مانتے ہوئے آدھی رات کو گھر سے نکلا تھا۔ اسی اجنبی اور خوبصورت لڑکی کی تلاش میں میرا رخ انہی درختوں کے پاس تھا۔ جب 7-8 سال پہلے میں اس گاؤں میں آیا تھا، مجھے یاد تھا کہ اس گاؤں میں ایک پرانا کنواں بھی ہے۔ آج میرا ارادہ وہیں پر جانے کا تھا۔ پہلے تو میں 1-2 گھنٹے تک انہی درختوں کے پاس کھڑا رہا کہ شاید وہ لڑکی آج پھر مجھے نظر آئے، لیکن اس کی کوئی آہٹ سنائی نہ دی۔ تھک ہار کر میں اسی کنویں کے پاس چلا آیا۔ چاند کی 14ویں تاریخ تھی، جبھی تو پورا گاؤں ایسے روشن تھا جیسے یہاں پر دیے جل رہے ہوں۔ اب میں اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے ہی کنویں میں جھانک کر دیکھا جو تقریباً خشک ہوا پڑا تھا۔ بہت سالوں پرانا کنواں تھا، اس لیے پانی کم ہوتے ہوتے بالکل ہی زمین سے جا لگا تھا۔ اب تو اس سے پانی نکلنے کے کوئی امکانات بھی نہیں تھے۔ میں یوں ہی اداس سا ہو کر گنگنانے لگا۔ اچانک ہی کسی کی دھیمی سی ہنسی کی آواز فضا میں بکھری تھی۔ میں چونک کر کھڑا ہوا۔ وہ یہیں کہیں پر موجود ہے، میرا دل کہنے لگا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھیں اسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ یہاں کیا لینے آئے ہو بابو؟ دوپٹہ اپنے چہرے پر ٹکائے خالی اس کی آنکھیں جھانک رہی تھی، جس کا میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیسے اسے بتاؤں کہ صرف اسی کو کھوجنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں؟ لیکن میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور کہنے لگا، تم کون ہو جو رات میں یوں بھٹکتی پھرتی ہو؟ کیا کوئی بدرو ہو یا پھر چڑیل؟ میں بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ میری بات سن کر ہنسی، پھر کہنے لگی، ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوں، بس ایک خدا کی بنائی ہوئی مخلوق۔ جب خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتی ہوں، تب ایسے ہی اس گاؤں کی گلیوں میں بھٹکتی پھرتی ہوں۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھے گیا۔ کاش یہ اپنا ایک بار حسین چہرہ دکھا دے تو میں اسے دیکھ کر پہچان لوں کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ وہ یوں ہی لال دوپٹے سے چہرہ چھپائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ پھر کہنے لگی، آؤ میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتی ہوں۔ وہ جگہ بہت خوبصورت ہے، یقیناً تمہیں پسند آئے گی۔ میں سحر زدہ سا ہو کر اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ اب وہ مجھے لے کر اس باغ میں آ گئی تھی جہاں پر صرف گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے۔ اتنے ڈھیر سارے گلاب اور چنبیلی کے پھول، جب بھی ہوا چلتی تو ان کی خوشبو فضا میں بکھر جاتی۔ یہ بات یقینی تھی کہ آج سے پہلے میں نے اتنا خوبصورت منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس سے زیادہ خوبصورت تو سامنے کھڑی لڑکی تھی، جس کی صرف مجھے آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ نیچے زمین پر اگی گھاس پر بیٹھ گئی اور میں بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ پھر اس سے کہنے لگا، کیا تمہیں لوگوں سے ڈر نہیں لگتا جو گاؤں کی گلیوں میں ایسے گھومتی پھرتی ہو؟ تمہارا گھر بھی یقیناً یہیں کہیں ہوگا۔ وہ میری بات سن کر ہنسی، پھر کہنے لگی، نہیں، میرا کوئی گھر نہیں، میں ایک بھٹکتی آتما ہوں جو کہیں بھی پہنچ جاتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ہنسی تھی۔ پھر وہ اداس سی ہو کر کہنے لگی، تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی بابو کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ اب وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یقین بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ شک تو مجھے بھی ہو رہا تھا کہ میں اسے پہلے دیکھ چکا ہوں، لیکن کہاں، ایسا کچھ بھی مجھے یاد نہیں آیا تھا۔ تبھی اچانک اس نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لڑکی کو بھلا میں کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ وہی تھی جس نے اتنے خطرناک علاقے میں مجھ پر حملہ کیا تھا، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر روتے ہوئے رات کو ایک جگہ چھپنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اسی رات غائب بھی ہو گئی تھی، اور آج میرے سامنے اتنی دور کسی دوسری جگہ پر بیٹھی مجھے پہچان کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا، اس دن تو میں تم سے وہ بات پوچھ نہیں پایا، غالباً تم نے ہی وہ تحریر لکھ کر میرے کیمپ میں رکھی تھی، لیکن آج میں پوچھوں گا ضرور کہ تم اس جنگل میں کیا کر رہی تھی اور اب اس گاؤں میں بھٹکتی پھر رہی ہو؟ کیا تم بے گھر لڑکی ہو؟ تمہارا کوئی بھی نہیں ہے؟ میں نے اس سے کئی سوالات پوچھ ڈالے۔ اس نے نظریں جھکا لی، پھر کہنے لگی، اگر حقیقت بتا دی تو شاید پھر تم کبھی مجھ سے ملنا گوارا نہ کرو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں آج سے نہیں تب سے ہی تمہارے پیچھے ہوں، جب تم اس علاقے میں آئے تھے۔
اب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ میں انجان بن کر اس سے پوچھنے لگا۔ پھر وہ کہنے لگی، ہاں یہ حقیقت ہے، اس دن میں نے تمہیں اس اندھیری رات میں دیکھا تھا جب تم وہاں اداس ہو کر گنگنا رہے تھے۔ یقیناً تمہارے دل میں کوئی بڑا روگ تھا جس کا دکھ تمہاری آواز میں چھلک رہا تھا۔ میں بھی اسی درخت پر بیٹھی تمہاری آواز سن رہی تھی۔ یہ تم کب کی بات کہہ رہی ہو؟ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ میں حیران ہوا تھا۔ پھر وہ اداس ہو کر کہنے لگی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ میں کسی کو نظر نہیں آتی۔ آج بھی تمہارے سامنے آئی ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ دیکھو تم کیا کہنا چاہتی ہو، میں تمہاری کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ میں بڑی الجھن کا شکار تھا۔ چند منٹ وہ غور سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، جانتے ہو میں تمہارے پیچھے یہاں تک کیوں آئی ہوں؟ تمہیں خبردار کرنے۔ زیادہ دن اس گاؤں میں رہنے کی ضرورت نہیں، تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیسا خطرہ؟ میں حیران ہوا۔ وہ خطرہ تمہارے آس پاس ہی منڈلا رہا ہے۔ اس گاؤں کے سب سے آخر میں دوسرے ملک کی سرحد لگتی ہے۔ یہاں کے کچھ غدار لوگ اس سرحد کے پار سے جا کر اس ملک کے ساتھ مکاری کر رہے ہیں۔ وہ اس پورے گاؤں کے لوگوں کے ذریعے غلط کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ اس پورے گاؤں کو خالی کروا کر اپنی حکومت یہاں پر قائم کریں گے، کیونکہ پھر ان کا لینا دینا آسان ہو جائے گا۔ وہ بڑی اہم بات بتا رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، بھلا اسے ان سب باتوں کا کیا علم؟ کیا وہ کوئی بڑی جاسوس ہے؟ کون ہو تم اور تمہیں ان سب باتوں کا کیسے پتا؟ میں غور سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اس پر بھی شک ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ باتیں چھوڑ دو کہ میں کون ہوں، بس میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم اس گاؤں کے لوگوں کو بچانا چاہتے ہو تو ان لوگوں سے بچا لو جن سے یہاں کے معصوم لوگوں کو خطرہ ہے، کیونکہ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تمہارے ساتھ ساتھ میرے بھی بہت سے اپنے اس گاؤں میں آباد ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ میرے خاندان کو بھی نقصان پہنچے۔ میری یہ بات یاد رکھنا فوجی، میں تم سے دوبارہ ملنے آؤں گی، لیکن ایک اہم بات کرنی تھی۔ اب میں جا رہی ہوں، لیکن میں نے تم سے یہ بات کی ہے، یہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر پائل کی چھن چھن دور ہوتی چلی گئی۔ وہ کافی فاصلے پر جا چکی تھی اور پھر دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ میں ابھی تک ساکت اور صامت بیٹھا تھا۔ مجھے یہ گمان بھی نہ گزرا کہ وہ لڑکی ابھی بھی یہاں بیٹھی تھی اور ابھی اٹھ کر چلی گئی۔ دوسرے دن میں اس گاؤں کے چپے چپے پر نظر رکھنے لگا، گو کہ میں ایک فوجی جوان چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں نے فیصلہ کیا کہ اس گاؤں کے لوگوں کی پریشانی میں دور کر کے ہی جاؤں گا، بھلے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری جان پر بن آئے، لیکن میں دشمنوں کی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اس لڑکی نے بالکل سچ بتایا تھا کہ اس گاؤں کے بالکل آخر میں بارڈر لگتا ہے، تبھی تو لوگ چھپ چھپا کر بارڈر کے اس پار سے اس پار آتے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ ایک سازش رچ رہے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یہ پورا گاؤں خالی کروانا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کی آنکھوں میں خوف تھا۔ لوگ مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن اس گاؤں کے لوگوں سے مل کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں سے جانے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے کھیتوں میں محنت نہیں کر رہا تھا۔ اس سال ان کے باغات کا پھل بھی صحیح طریقے سے نہیں اترا تھا۔ شاید ان گھٹیا لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی بھی اپنی زمینوں پر محنت نہیں کر سکا تھا۔ ماموں وغیرہ کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ پھر ایک دن میں نے سنا جب ماموں نانی سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی جلد ہی گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اکثر گاؤں کے لوگ اپنی زمینیں بیچ کر شہر میں بسنا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں بھی ایسا ہی کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ گاؤں کے لوگ کیوں دہشت زدہ ہیں۔ ان غدار لوگوں کی غداری نے ہر جگہ خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ اب میں ہر گلی میں نظر رکھنے لگا، راتوں کو پہرا دینے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ کہیں سے مجھے کوئی سراغ ملے، لیکن وہ خوبصورت لڑکی دوبارہ پھر سے میرے سامنے نہیں آئی تھی، حالانکہ میں اس کا منتظر تھا۔ شاید وہ کوئی نئی بات لے کر میرے سامنے آئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ابھی 4-5 دن ہی گزرے تھے کہ ایک بار پھر سے میں اسی پرانے کنویں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی دن وہ یہاں پر ہی مجھے نظر آئی تھی۔ اچانک ہی پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ میں پلٹا تو درخت پر بندھے جھولے پر بیٹھی وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ضرور مجھ سے ملنے آؤ گی، لیکن میں تمہارا انتظار کرتا رہ گیا۔
پھر سے تم نظر ہی نہیں آئی؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، کیونکہ جس طرح میں کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اسی طرح دیکھنا چاہتی تھی کہ تم بھی میرے منتظر ہو یا نہیں، لیکن ایسے میں تمہیں انتظار کرتے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایسے لگتا ہے جیسے مجھے دنیا جہان کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی بات نہیں سمجھ سکا، پھر اس سے کام کی بات کرنے لگا اور کہا کہ ابھی تک مجھے ان لوگوں کا کوئی وجود نظر نہیں آیا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک جھوٹی کہانی ہے۔ میں اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی اگر جھوٹ ہوتا تو میں تمہیں ایسی بات نہ کہتی۔ اگر تم ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو کل رات گاؤں کی اس گلی میں آ جانا جہاں پر زمیندار کے سب سے زیادہ جانور بندھے ہوتے ہیں۔ اکثر وہ وہیں سے جانور چوری کرتے ہیں، پھر اسے اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دراصل وہ ان معصوم لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ان کا نقصان کر کے اپنی دہشت سے انہیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں۔ جبھی تو وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ پر یقین لہجے میں ساری باتیں بتا رہی تھی اور مجھے اس کی بات پر مکمل بھروسہ تھا۔ پھر میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگا اور کہا کہ تم نے مجھے بہت فائدے کی بات بتائی ہے۔ اب دیکھنا میں گاؤں کے چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر کیسے ان لوگوں کا صفایا کرتا ہوں۔ لیکن اس نے پھر گھبراتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کے بارے میں کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ میں کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ تو میری مدد کر رہی تھی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ کہنے لگی ابھی شکریہ مت ادا کرو۔ اگر تم نے میرا ایک چھوٹا سا کام کر دیا تو سمجھ لینا کہ میرا شکریہ ادا ہو گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، مجھے کبھی بھولنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ میں تمہارے سامنے آ کر خود تمہیں اپنی یاد دلاتی رہوں گی۔ وہ بڑے آرام سے یہ کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا۔ جانے کیوں اب میری زندگی بدل رہی تھی۔ دریا کے بعد پہلی دفعہ مجھے کوئی لڑکی اچھی لگی تھی۔ وہ لڑکی تھی بھی بہت انوکھی، سب سے الگ۔ ایسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں، بہت ذہین اور سمجھدار۔ آج تک اس نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ اس کا گھر کہاں پر ہے یا وہ کہاں سے آتی ہے۔ ہمیشہ ہی میری بات کو ٹالا تھا، لیکن پھر اس کے کہنے پر میں گاؤں کی اسی گلی میں پہنچ گیا جہاں پر زمیندار کے مہنگے مہنگے جانور بندھے ہوتے تھے۔ گو کہ وہاں پر رکھوالی کے لیے بھی 3-4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نہ جانے وہ لوگ اتنے ہوشیار کیسے تھے جو ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بڑے بڑے جانور چوری کر کے لے جاتے تھے۔ میں بھی ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ لوگ پہلے تو باتیں کرتے رہے جو وہاں پر رکھوالی کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہی رات ہوتی رہی ویسے ہی ان کے انداز میں سستی آتی گئی۔ تبھی مجھے ایک عجیب سی آہٹ سنائی دی۔ 3-4 قدموں کی آوازیں اس گلی میں ابھر رہی تھیں۔ وہ 4 نقاب پوش لوگ تھے، سیاہ لباس میں ملبوس۔ پھر جیسے ہی وہ سامنے آئے تو میں چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں ان کے سامنے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میرے پاس اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تبھی انہوں نے ایک پاؤڈر سا ان آدمیوں کے سامنے پھینکا جس سے وہ چاروں ہی فوراً بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے ایک بھینس کھولی اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ ان سب کے ہاتھ میں بہت خطرناک اسلحہ تھا۔ میں ان کے سامنے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ بے بسی سے یہ تخریب کاری کرتے ہوئے دیکھتا رہا، لیکن چپکے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ چلتے گئے اور آخر کار اسی کچے کے علاقے میں پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے اپنی جھونپڑیاں بنا رکھی تھی۔ وہ بہت دور کا علاقہ تھا۔ میں بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے بہت آگے آ گیا تھا، خوف زدہ سی حالت میں۔ حالانکہ مجھے کبھی بھی ڈر نہ لگا تھا۔ میں اتنا بہادر تھا کہ سینکڑوں لوگوں کا مقابلہ بھی اکیلے کر سکتا تھا، لیکن یہ لوگ اس قدر خطرناک ہوں گے اور اتنے پراسرار، اس لیے میں ان کی دہشت پر بری طرح چونک گیا تھا۔ مجھے ان کا ٹھکانہ بھی پتہ چل گیا اور یہ بھی کہ یہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ زیادہ ہو جائیں گے، اتنا مجھے یقین تھا۔ تبھی دوسرے دن میں نے گاؤں کے چند نوجوانوں کو اکٹھے کیا اور پھر انہیں کہنے لگا کہ کس طرح ہمیں یہ سب کرنا ہے۔ اگر تمہیں اپنے گاؤں کی حفاظت چاہیے، اگر ساری زندگی یہاں پر رہنا ہے تو ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں ان سب سے تھوڑا تعاون چاہتا تھا۔ وہ سب کہنے لگے کیوں نہیں، ہم اپنے گاؤں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، بھلے ہمیں جان قربان کرنی پڑے۔ ان کا جذبہ واقعی تعریف کے قابل تھا۔ پھر میں نے اپنی پلاننگ سے سارا معاملہ تیار کر لیا، اب ہمیں اسی پر عمل کرنا تھا۔
آج رات ہمیں دو جوانوں کو گاؤں کی ہر گلی میں پہرا دینا تھا۔ پھر جیسے ہی ان لوگوں کی موجودگی ظاہر ہوتی، سب ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے پاس موجود سیٹیاں بجانے لگ جاتے۔ ایسے جوڑے کی صورت میں ان کو پکڑنا آسان ہوتا، حالانکہ ان کے پاس اسلحہ بڑی تعداد میں تھا۔ ایسے میں کسی کی جان جانے کا بھی خدشہ تھا، لیکن سارے ہی نوجوانوں نے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے گاؤں کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم اس کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر بالآخر یہ رات بھی آ گئی۔ میں ان سب میں سب سے آگے تھا، کیونکہ میں ایک فوجی جوان تھا اور اس حیثیت سے مجھے سب سے پہلی گولی اپنے سینے پر کھانی تھی۔ پھر آخر کار وہی ہوا۔ آج پھر وہ لوگ ایک بڑا جانور چوری کرنے کے ارادے سے گاؤں کی دوسری گلی میں آئے تھے۔ میں نے انہیں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے فوراً ہی دوسرے نوجوانوں کو الرٹ کر دیا۔ وہ لوگ بھی محسوس کر گئے کہ گاؤں کے نوجوان آج ساری گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں۔ تبھی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی تھی۔ انہوں نے اسلحہ استعمال کیا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو دبوچ لیا۔ باقی نوجوانوں نے بھی مل کر سامنے کھڑے 2 آدمیوں کو دبوچ لیا تھا۔ ان کا اسلحہ نیچے کیا تو کسی کو بھی گولی نہ لگ سکی تھی۔ یوں سارے نوجوان محفوظ رہے، لیکن ان 4 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ سارے گاؤں والے مل کر جشن منا رہے تھے، لیکن جیسے ہی لوگوں نے ان کا نقاب اتارا تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ یہ 4 آدمی تو اسی گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے۔ لوگ حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم لوگ اس گاؤں سے غداری کرو گے جہاں پر بچپن سے رہتے آئے ہو؟ اس بات کا ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ گاؤں کا وڈیرا حیران تھا، جس کے سینکڑوں جانور چوری ہو گئے تھے۔ پھر وہ آدمی نفرت سے کہنے لگا، ہاں، کیونکہ ہمیں سوائے اس گاؤں نے غربت کے اور دیا ہی کیا ہے۔ ہم سرحد کے اس پار بیٹھے آدمیوں سے مل گئے تھے، کیونکہ یہاں سے آنا جانا ان کے لیے آسان ہو جاتا اگر اس پورے گاؤں میں ہماری حکومت ہوتی۔ سارے گاؤں کے آدمیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ انہیں پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف ہم لوگوں کے ساتھ غداری کر رہے تھے بلکہ اس ملک کے ساتھ بھی جس نے انہیں عزت دی، نام دیا۔ یوں پولیس آئی اور انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ اب سب لوگ میرے نام پر نعرے لگا رہے تھے، لیکن حقیقت میں میری نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ آج پھر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی سے ملاقات کروں، کیونکہ میں بے پناہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی، میں اس سے ملنے کی خواہش لیے انہی کھیتوں کی طرف چلا آیا۔ جانتا تھا کہ آج پھر وہ ضرور میرے سامنے آئے گی۔ اچانک ہی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی سنائی دی تھی۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا، لیکن وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک آدمی تھا جس نے رومال سے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا۔ تبھی اس نے ایک زوردار فائر کیا، لیکن کسی نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے نیچے گرا دیا تھا۔ گولی میرے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی، لیکن میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے ایک خوبصورت چہرے کو بالکل اپنے سامنے دیکھا تھا۔ ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھا۔ نانی، ماموں، امی ابو سبھی میرے آس پاس کھڑے تھے۔ میں حیران پریشان رہ گیا۔ سب سے کہنے لگا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر آپ لوگ مجھے ہسپتال لے کر کیوں آئے ہیں؟ تب امی روتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے بازو میں گولی لگی تھی کیونکہ کسی نے تم پر فائر کیا ہے۔ وہ یقیناً تمہارے دشمن ہوں گے۔ اب مجھے ساری بات یاد آ گئی، لیکن وہ لڑکی جس نے مجھے بچایا تھا، اگر وہ مجھے نیچے نہ گراتی تو شاید وہ گولی سیدھی میرے دل میں لگ جاتی۔ میری نظریں اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ جلد از جلد میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ پھر جس کو بھی معلوم ہوا کہ مجھے گولی لگی ہے، سبھی تعزیت کو آ رہے تھے، لیکن میں کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتا تھا۔ میں صرف اسی لڑکی سے ملنا چاہتا تھا جو ہر بار میری مدد کرنے پہنچ جاتی تھی۔ پھر میں اپنی ممانی سے کہنے لگا، آپ کے گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی ہے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، کالی، اور وہ زیادہ تر لال دوپٹہ پہن کر رکھتی ہے۔ ممانی کہنے لگی، ایسی لڑکی تو کوئی میری نظر سے نہیں گزری۔ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں تو گھر سے نکلتی ہی نہیں ہیں۔ تم کس لڑکی کا ذکر کر رہے ہو؟ اب میں بری طرح پریشان ہو گیا۔ پورے گاؤں میں امی بھی اس لڑکی کو تلاش کر کر کے تھک گئیں، لیکن مجھے وہ لڑکی نہ ملی۔ جب بھی امی کہتی کہ اس لڑکی کی کوئی تصویر وغیرہ تمہارے پاس ہے تو مجھے دکھاؤ، تو میرا جواب انکار میں ہوتا۔ یوں میری چھٹیاں گزر گئیں، لیکن میں خالی ہاتھ واپس اپنی ڈیوٹی پر لوٹ آیا۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر میں اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔
پھر ایک رات جب میری ڈیوٹی ایک پہاڑی علاقے میں لگی تھی، سرد رات میں سردی کی شدت سے کانپتا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، تب کسی نے میرے کانپتے وجود پر کمبل لا کر ڈالا تھا۔ میں نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا، لال دوپٹے والی وہی خوبصورت لڑکی مجھے ہنس کر دیکھ رہی تھی۔ میں حیران ہو کر کہنے لگا، تم ہر رات میرے پاس خود بخود پہنچ جاتی ہو، لیکن کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ پھر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، اگر اپنے بارے میں بتا دیا تو کبھی بھی میری شکل نہیں دیکھو گے۔ وہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میں کہنے لگا، نہیں، تم مجھے اپنے بارے میں بتا ہی دو، میں جاننا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگی، تمہارے سامنے بار بار آنے والی یہ لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے جو تمہارے عشق میں گرفتار ہے۔ اس دن سے جب سے تم اس خوبصورت علاقے میں اپنی وردی میں کھڑے ڈیوٹی ادا کر رہے تھے، تمہاری بے نیازی اور نیک فطرت نے میرا دل لوٹ لیا۔ تبھی تو میں تم پر عاشق ہو گئی تھی، اس لیے میں ہر جگہ پہنچ جاتی ہوں۔ اس دن تمہیں نقصان ہو جاتا اگر میں تمہارے سامنے نہ آتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تمہارے سامنے آتے اور تم انہیں پہچان نہ پاتے، ایسے میں وہ تمہارا کوئی بڑا نقصان کر دیتے تو میں اپنی آنکھوں کو بھی معاف نہ کر پاتی۔ جبھی تو میں نے تمہاری جان بچائی تھی، پہلے ہی تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس طرح سے تم نے ان سب لوگوں کو پکڑ لیا جو بہت شیطان فطرت اور بد کردار لوگ تھے۔ گولی لگنے سے بھی میں نے ہی تمہیں بچایا تھا، کیونکہ میں یہ بات پہلے سے جانتی تھی کہ وہ وہاں پر چھپا ہوا ہے، اسی لیے تمہارے سامنے نہ آئی تھی تاکہ تم جلد وہاں سے چلے جاؤ، لیکن شاید تمہیں اس بات کا احساس نہ ہوا۔ وہ سر جھکائے مجھے حقیقت بتا رہی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہر جگہ دکھائی دینے والی یہ لڑکی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوگی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی سچائی جاننے کے باوجود بھی میرے دل سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی میں اسے دیکھے جا رہا تھا جو اس چاندنی رات میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ ہر رات مجھ سے ملاقات کرنے آتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری بہادری کی باتیں آفیسرز تک بھی پہنچ گئیں۔ یوں 1 سال بعد ہی میری ترقی ہو گئی۔ اب میں ایک سپاہی نہیں بلکہ کیپٹن کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں کبھی بھی اس جن زادی کو بھلا نہیں سکتا تھا جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ اسی کی وجہ سے آیا تھا۔ اب سب آفیسرز میری تعریف کرتے کہ چھٹیوں پہ ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ پھر بالآخر امی ابو کے اصرار پر میں نے شادی کر لی، لیکن آج بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر میں اسی جن زادی کے بارے میں گھنٹوں تک سوچتا رہتا ہوں۔ اس کی خوبصورت آنکھیں یاد آتی ہیں تو دل اسے دیکھنے کے لیے مچلنے لگتا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو میرا عاشق کہتی تھی، آج میں اپنے آپ کو اس کا عاشق کہتا ہوں۔ کیا میں اس جن زادی سے محبت کرنے لگا تھا؟ اکثر میرے دل سے یہ جواب ہاں میں آتا ہے اور میں اپنی اس سوچ پر مسکرا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔